ماہنامہ سلطان الفقر کا شائع کردہ مضمون اسلام، فقر اور سائنس، جسے تحریر کیا ہے عثمان صادق سروری قادری صاحب نے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے دنیا کو علم، تہذیب، تحقیق، حکمت اور روحانیت کے انوار سے منور کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ سنہری دور سے عبارت ہے جہاں وہ علم، سائنس، سیاست، عدل، اخلاق اور روحانی اقدار میں دنیا کے رہنما تھے۔ بغداد، کرتبہ، غرناطہ، سمرقند اور دہلی جیسے شہر علم و دانش کا مرکز ہوا کرتے تھے، لیکن آج عالم اسلام ہر میدان میں پیچھے ہے۔ نہ صرف علمی و سائنسی میدان میں بلکہ اخلاقی، سیاسی اور روحانی طور پر بھی کمزور ہو چکا ہے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا اسباب ہے جنہوں نے ہمیں زوال کی گہرائیوں میں گرا دیا۔ آئیے ان وجوہات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن سے دوری۔ امت مسلمہ نے قرآن کو محض برکت کے لیے پڑھنے والی کتاب بنا دیا ہے۔ تدبر، فہم اور عمل کے بجائے صرف رسم و رواج کی حد تک قرآن سے تعلق رکھا گیا ہے۔ قرآن کو فطرت، انسانیت، علم، اخلاق، سیاست، معیشت اور معاشرت کے نظام زندگی کے طور پر پڑھنے کی بجائے صرف زبانی تلاوت تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی غفلت ہے جس نے ہمیں ہدایت کے سرچشمے سے دور کر دیا ہے۔ علم دین اور علم دنیا دونوں سے غفلت۔ اسلام کا پیغام علم دین یعنی شریعت و معرفت اور علم دنیا یعنی سائنس اور ریاضی، طب، فلسفہ وغیرہ دونوں علوم کا حسین امتزاج ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے دونوں میدانوں سے منہ موڑ لیا۔ دینی علم کو رسموں تک محدود کر دیا اور دنیاوی علم کو مغرب کے حوالے کر دیا۔ علم کی روشنی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، خواہ وہ کتنی ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ تحقیق چھوڑ کر اندھی تقلید۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد، تحقیق اور غور و فکر کی اہمیت واضح ہے، مگر ہم نے سچ کو تلاش کرنے کے بجائے سنی سنائی اور بے بنیاد باتوں کو بنا سوچے سمجھے اور بلا تحقیق دہرانا شروع کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ لہٰذا اندھی تقلید نے عقل کی کھڑکیاں بند کر دی اور مسلمانوں کے ذہن جامد ہو گئے۔ نتیجتاً نہ ہم کچھ نیا سیکھ سکے اور نہ ہی کچھ نیا ایجاد کر سکے۔ نمبر 4، فرقہ واریت اور جہالت کا غلبہ۔ امت مسلمہ آج چھوٹے چھوٹے فرقوں اور گروہوں میں بڑھ چکی ہے۔ ہر گروہ خود کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسروں کو گمراہ کہتا ہے۔ اس تفرقے نے ہمیں کمزور کیا، اتحاد کو پارا پارا کیا اور دشمنوں کو ہم پر غالب آنے کا موقع دیا۔ علم و فہم کی جگہ نفرت و تنگ نظری نے لے لی۔ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بائی بائی ہو گئے اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، لیکن ہم قرآن کی تعلیمات کے برخلاف گروہ در گروہ تقسیم ہوتے چلے گئے اور زوال کی گہرائیوں میں جا گرے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو ترک کرنا۔ صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ نے امت کو فقر، روحانیت، محبت، قرب الہی اور خدمت خلق کی تعلیم دی، لیکن آج کے مسلمان نے ان تعلیمات کو یا تو بلا دیا یا بدعت کہہ کر مسترد کر دیا، حالانکہ یہی تعلیمات ہمارے دلوں کو زندہ کرتی تھی اور انسان کو انسان بناتی تھی۔ جب دلوں سے روحانیت نکل گئی تو صرف ظاہر باقی رہ گیا، اور ظاہر کبھی روح کے بغیر مضبوط نہیں ہوتا۔ مادی ترقی کو اسلام سے جدا سمجھنا۔ بہت سے مسلمان آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس، تحقیق، ترقی اور دنیاوی کامیابی صرف مغرب کی چیزیں ہیں اور اسلام صرف عبادت و آخرت کی بات کرتا ہے۔ یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔ اسلام دنیا اور دین دونوں کا متوازن راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ دور کے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے اپنی سیرت و کردار سے ہمیشہ علم و عمل اور دنیا و دین کا امتزاج پیش کیا۔ زوال کی اصل وجہ اسلام نہیں بلکہ اسلام سے دوری ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، علم کو فراموش کیا، روحانیت سے غفلت برتی، فرقہ واریت کو اپنایا اور تحقیق کا دروازہ بند کر دیا۔ جب تک ہم واپس قرآن، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم و تحقیق اور اولیاء کرام کی تعلیمات کی طرف نہیں آئیں گے، بحثیت امت کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم جاگیں، سمجھیں اور عمل کریں۔
ہمیں دوبارہ ایک ایسی قوم تیار کرنی ہوگی جو نماز بھی قائم کرے، تجربے بھی کرے، علم بھی حاصل کرے اور باطن بھی سنوارے، تبھی ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسلام اور سائنس۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف عبادات، نماز، روزے اور ظاہری اعمال تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کا پیغام صرف مسجد تک محدود نہیں، بلکہ یہ کائنات، علم، تحقیق، مشاہدہ اور علم کی روشنی کو زندگی کا اصل جوہر قرار دیتا ہے۔ آج جدید سائنس جس سچائی تک کئی صدیوں کی تحقیق کے بعد پہنچی ہے، وہ حقائق قرآن کریم نے 1450 سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اور سائنس کبھی بھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہے، بلکہ کبھی جدا ہی نہیں ہوئے۔ دونوں ہمیشہ سے ایک دوسرے کے معاون اور ہم آہنگ ہیں۔ قرآن اور سائنس۔ قرآن مجید میں بار بار انسان کو غور و فکر، تدبر، عقل اور علم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 73 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ ترجمہ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم زمین و آسمان، کائنات، زندگی، وقت، اجسام اور فطرت کی تخلیق پر غور کریں۔ یہی غور و فکر سائنس کا پہلا قدم ہے۔ قرآن کے سائنسی نکات۔ قرآن میں موجود کئی حقائق جدید سائنس کے عین مطابق ہیں، مثلا انسان کی تخلیق، سورۃ المومنون آیت نمبر 12 اور 14۔ ایمبریالوجی، زمین و آسمان کا ایک وجود سے بننا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ بگ بینگ تھیوری، دو سمندروں کا نہ ملنا، سورۃ الرحمن آیت نمبر 19 اور 20۔ اوکینوگرافی، شہد میں شفا، سورۃ النحل آیت نمبر 69۔ نیچرل میڈیسن، پودوں اور مخلوقات کا جوڑوں میں ہونا، سورۃ یاسین آیت نمبر 36۔ جینیٹکس، مذکورہ بالا آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام تحقیق کا دین ہے اور سائنس کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سائنس۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ کا نظام قائم کیا، جہاں علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور سماجی علوم بھی سکھائے جاتے تھے۔ دنیاوی علم کی اہمیت کے لیے ایک مثال ہی کافی ہے، اور وہ یہ کہ بدر کے غیر مسلم قیدیوں کی رہائی کے عوض فدیہ کی شرط رکھی گئی، اور جو لوگ فدیہ ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتے تھے، انہیں 10 مسلمان بچوں کو پڑھانے کے بدلے آزادی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اب ذرا ٹھہریں اور سوچیں کہ دین تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آئے، صراط مستقیم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، حق کے علمبردار تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تو یہ کون سی تعلیم اور کون سا علم ہے جو کافر اور مشرک قیدی اپنی رہائی کے بدلے مسلمانوں کو سکھاتے؟ یقیناً وہ کوئی دین اسلام کا علم تو ہوگا نہیں، تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ تھا دنیاوی علم۔ ذرا اس بات کا سیاق و سباق سمجھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام حدود مکہ مکرمہ سے نکل کر سرزمین مدینہ منورہ میں داخل ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اپنی جگہ، لیکن دشمنوں کو ان پر نہ صرف عددی برتری حاصل تھی، بلکہ ظاہری علم اور اسباب حرب میں بھی وہ بہت آگے تھے۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی تھی کہ اہل ایمان کی باطنی تربیت کے ساتھ ساتھ ظاہری علم کے حصول پر بھی توجہ دی جائے، تاکہ دین و دنیا کے ہر میدان میں مسلمانوں کا بول بالا ہو اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں تیزی لائی جا سکے۔ اب ظاہر ہے یہ سب کچھ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم سے ہی ممکن تھا۔ اولیاء کرام کی تعلیمات اور علم۔ اسلامی تاریخ میں ایسے اولیاء اور علماء بھی گزرے جنہوں نے سائنس، طب، فلکیات، ریاضی، فلسفہ اور روحانیت ہر میدان میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ جابر بن حیان مشہور کیمیا دان اور علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے بانی تھے، اور وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے صرف دینی علوم ہی نہیں بلکہ سائنس بھی سیکھی۔ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار افراد گزرے ہیں جنہوں نے دین و دنیا دونوں میدانوں میں ایسی روشن مثالیں قائم کی جن سے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت نے روشنی حاصل کی۔ ان میں خاص طور پر مسلمان صوفیہ اور سائنسدانوں نے ایسی عظیم خدمات سر انجام دی جنہوں نے معاشرے کو روحانی اور سائنسی ترقی کی راہوں پر گامزن کیا۔ صوفیہ کرام اسلام کی روحانی اقدار کے محافظ اور اخلاقی رہنما تھے۔ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ دین صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، خلوص، محبت اور خدمت خلق کا راستہ بھی ہے۔ انہوں نے تعصب، نفرت اور فرقہ واریت کے بجائے محبت، برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیا۔ جنگ و جدل کے بجائے حسن اخلاق، دعوت اور کردار سے لوگوں کے دل جیتے اور اسلام کی روشنی پھیلائی۔
جن میں سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور خصوصاً سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، جنہوں نے اپنے عمل و کردار سے لاکھوں انسانوں کو ہدایت کی طرف مائل کیا۔ نامور مسلمان سائنسدان اور ان کے کارنامے۔ اسلام نے علم کو انتہائی اہمیت دی ہے۔ قرآن کی پہلی وحی کا لفظ اقرا، پڑھ، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ علم انسان کی ترقی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے علم طب، کیمیا، ریاضی، فلکیات، طبیعیات اور دیگر سائنسی میدانوں میں ایسے کارنامے سر انجام دیے جن پر آج کی دنیا بھی ان کی معترف ہے۔ ابن سینا طب کا بانی، جس کی کتاب القانون فی الطب یورپ کی یونیورسٹیوں میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی۔ الخوارزمی الجبرا کا بانی، جس نے ریاضی میں نئے نظریات پیش کیے۔ ابن الہیثم، بصریات اور روشنی کے اصول دریافت کرنے والا پہلا سائنسدان، جس کے نظریات اور تحقیقات کی بدولت کیمروں کی ایجاد ممکن ہوئی۔ الرازی، ایک ماہر طبیب و کیمیا دان، جس نے کئی دواؤں اور بیماریوں پر تحقیق کی۔ المختصر، یہی وہ سائنسدان تھے جن کی تحقیقات نے یورپ میں علم بیداری رینیسنس کی بنیاد رکھی۔ ان کی ایجادات اور تحریریں صدیوں تک مغربی دنیا میں علوم کا ذریعہ رہیں۔ دین و دنیا کا حسین امتزاج۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ تکمیل کرنے والے ہیں۔ مسلمان صوفیہ اور سائنسدانوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ روحانیت کے ساتھ عقل و شعور اور ظاہری علم بھی ضروری ہے۔ صرف عبادت کافی نہیں، علم و تحقیق، خدمت انسانیت اور سچائی بھی دین کا حصہ ہے۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو دنیا کو بہتر بنانے کے ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتا ہے۔ حاصل کلام۔ مسلمان صوفیہ کرام نے دلوں کو نور ایمان سے روشن کیا، جبکہ سائنسدانوں نے ذہنوں کو علم کی روشنی سے آراستہ کیا۔ جب تک مسلمان دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، وہ دنیا کی قیادت کرتے رہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنے اس سنہری ماضی سے سبق لے، قرآن و سنت کو تھامے اور علم و تحقیق کا دامن پکڑے، تو ایک نیا روحانی و سائنسی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ خود گواہی دے گی کہ جب مسلمان دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے تو وہ علم، اخلاق، تہذیب اور حکمت کا چراغ بنے۔ اگر آج بھی مسلمان اسی توازن کو اپنائیں تو ایک نیا انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ دور حاضر میں اسی پیغام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تحریک دعوت فکر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی قیادت میں امت مسلمہ کی اصلاح، روحانی بیداری اور علمی ارتقاء کے لیے سرگرم عمل ہے۔ آپ نے نہ صرف تزکیہ نفس، معرفت الہی اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کا علم بلند کیا، بلکہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کو اس میں اللہ ذات کے ذکر و تصور کے ذریعے باطن کی طہارت، دل کی روشنی اور روح کی ترقی کی راہ دکھائی۔ تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام علمی و روحانی محافل، کتب، خطابات اور تربیتی نظام مسلمانوں کو دین و دنیا کے حسین امتزاج کی عملی مثال مہیا کر رہے ہیں۔ اسم اعظم یعنی اسم اللہ ذات کے ذریعے جو تزکیہ نفس اور قرب الہی کا راستہ صوفیہ کرام نے صدیوں پہلے اپنایا، آج اسی کو مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس جدید پیرائے میں امت محمدیہ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہی وہ روشنی ہے جو مسلمانوں کو دوبارہ علم، اخلاق، اتحاد اور روحانیت کی بلندیوں پر لے جا سکتی ہے۔ وہ وقت بعید نہیں کہ جب انشاءاللہ العزیز دوبارہ فقر کا دورہ ہوگا۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، کوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب اشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہان میں خانہ، ہر کوئی بادہ خوار ہوگا، کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا، سنا دیا گوش منتظر کو مجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔